حاضرین مجلس، الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم لوگ موضوع پر مسح کرنے کے تعلق سے کچھ باتیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسلام کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کی مشکلات کا بھرپور خیال رکھتا ہے۔ وہ انہیں کسی قسم کی تکلیف مبتلا کرنا نہیں چاہتا بلکہ آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جس میں لوگ چمڑے کے ساکس پہنتے تھے، جن کو پہننا بھی مشکل تھا، نکالنا بھی مشکل تھا۔ صحابہ کرام کھیت میں کام کر کے گھر کو آ رہے ہیں، کھیت میں کام کر کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور جب نماز پڑھنا پڑے گا تو ان کو وضو کرنا پڑے گا، جب وضو کرنا پڑے گا تو پیر بھی دھونا پڑے گا، اور یہ چمڑے کے ساکس پہنے ہوئے ہیں، فل ٹائٹ رہتے ہیں، تو ان کو ہر نماز کے لیے نکالنا پہننا کافی مشکل ہوتا تھا۔ تو شریعت نے ان لوگوں کو آسانی قرار دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، صحابی بھی ساتھ ساتھ میں تھے، وضو کا پانی دے رہے تھے۔ جب آپ نے ہاتھ دھویا، چہرہ دھویا اور مسح کر لیا، جب پیر دھونے کی باری آ رہی تھی تو صحابی جھک کر اللہ کے رسول کے موزے نکالنا چاہتے تھے۔ کیوں بھائی؟ موزے پہننے کے بعد نکالنا مشکل ہے، چمڑے کے موزے ہیں۔ تو صحابی نے جب نکالنا چاہا تو اللہ کے رسول نے کہا انہیں چھوڑ دو، میں نے ان کو وضو کی حالت میں پہنا ہے، پاکی کی حالت میں پہنا ہے، اب میرے لیے اس پر بس مسح کر لینا کافی ہے۔ سب سے پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پیر کے مسح کا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں کہ میں نے پاکی کی حالت میں پہنا ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ نے سیدھے ہاتھ سے سیدھے پیر کا مسح کیا، بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کا مسح کر لیا، وہاں سے موزے پر مسح کرنے کا حکم جاری ہوا۔ اب یہ موزے چمڑے کے بھی ہو سکتے ہیں، اون کے بھی ہو سکتے ہیں، کپڑے کے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی موزہ ہو اس پر ہم مسح کر لے سکتے ہیں۔ اب مسح اگر ہم کر رہے ہیں، کنڈیشن یہ ہے کہ جس وقت ہم نے اس کو پہنا ہے وضو کر کے پہنا ہو۔ بنا وضو کر کے ہم نے موزے پہن لیا ہے، اور اب جب وضو کا ٹائم آتا ہے تو اس کو نکالے بغیر صرف مسح کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ جس وقت ہم نے پہنا ہو وہ وضو کر کے اگر ہم نے پہنا ہے تو پھر آپ 24 گھنٹے تک مسح کر سکتے ہیں مقیم آدمی کے لیے۔ مان لیجئے میں نے جاب کو جانے سے پہلے، کمپنی کو جانے سے پہلے، کہیں باہر نکلنے سے پہلے نہایا دھویا اور وضو کر کے میں نے اپنے پائتابے پہن لیا، وضو کر کے میں نے اپنے ساکس پہن لیا، تو اب یہ ساکس چل رہے ہیں، یعنی مان لو کہ بھائی میں تو 8 بجے پہن لیا تھا، 9 بجے پہن لیا تھا، لیکن یہ ظہر تک بھی میرا وضو چلتا رہا۔ ظہر کی نماز جب جا رہا ہوں تو میرا وضو ٹوٹ گیا تھا، وہاں پر میں طہارت کو جا کر آیا، وضو ٹوٹا۔ اب وضو ٹوٹنے کے بعد میں وضو کروں گا، وضو کرنے کے بعد پھر ان موضوعوں پر مسح کر لوں گا۔ تو جب وضو ٹوٹنے کے بعد جب میں نے مسح کیا نا، وہاں سے اس کا ٹائمنگ شروع ہوتا ہے، اور ظہر میں میں نے کیا تو کل ظہر تک وہ رہے گا۔ اب مان لو میں 9 بجے موزے میں نے پہن لیا تھا، میرا وضو ظہر میں بھی نہیں ٹوٹا، جسٹ وضو کر کے نماز پڑھا، 2 بجے 3 بجے میرا وضو ٹوٹا، 3 بجے وضو ٹوٹنے کے بعد میں نے وضو کر کے مسح کر لیا، تو 3 بجے سے ٹائم شروع ہوتا ہے، 3 بجے سے لے کے عقل 3 بجے تک وہ ٹائم رہتا ہے۔ یعنی موزے پہننے کے بعد جب وضو ٹوٹتا ہے، وہاں سے اگر وہ مسح کر لیتا ہے، اس کے بعد سے لے کر دوسرے سیم ٹائم تک اس کا ٹائم رہتا ہے۔ یہ کس کے لیے؟ یعنی مقیم آدمی کے لیے۔
اور اگر کوئی مسافر آدمی ہے تو 3 دن اور 3 رات یعنی 72-74 گھنٹے اس کا یہ مسح کرنے کا پیریڈ رہ سکتا ہے۔ ہاں، یہ مسح کب کرے گا؟ یہ مسح جہاں جہاں وضو کرنے کا سچویشن ہے بس وہیں پر مسح کر سکے گا۔ اب مان لیجئے اس کو مطلب جو ہے یہ آج مغرب میں پہن لیا تھا، عصر میں پہن لیا تھا، ظہر میں پہن لیا تھا، اور پھر اس کو یعنی غسل کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، غسل واجب ہوتا ہے، تو وہاں غسل واجب ہوتے ہی موضع کی ڈیٹ ٹائم ختم ہو گیا، اس کو نکال کر پھر غسل کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد وضو کر کے پہنا تو اس کے بعد پھر 24 گھنٹے رہے گا۔ تو اگر غسل کرنا پڑ رہا ہے تو موضع کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، صرف وضو کے لیے موضع کا ٹائم چلتے رہتا ہے، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو مسح کا ٹائم ہے۔ اور مسح کرنے کا طریقہ میں نے کہا یہ سیدھے ہاتھ سے سیدھے پیر کا مسح، بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کا مسح، لیکن اگر کوئی آدمی سیدھے ہاتھ سے ہی سیدھے پیر کا بھی کر لیا، بائیں پا بھی کر لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ بائیں ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ سے ہی سیدھے پیر کا مسح کر لیا، بائیں پیر کا مسح کر لیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن دونوں ہاتھوں سے دونوں پیر کرنا بہتر ہے۔ اگر کوئی ایک ہاتھ سے اگر کوئی کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس طرح بھئی یہ ہاتھ سے یہ پیر، یہ ہاتھ سے یہ پیر، کیسا؟ جیسا ہم سر کا مسح کرتے ہیں، یہ سیدھے ہاتھ سے سیدھے کان کا ہم مسح کرتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے بائیں کان کا مسح کرتے ہیں، صرف ایک ہاتھ سے ایسا مسح ایسا مسح ایسا مسح ایک ہاتھ سے نہیں کرتے ہیں، تو ویسے دونوں ہاتھوں سے کر لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی کر لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ موضع چاہے وہ چمڑے کے ہوں، اون کے ہوں، کپڑے کے ہوں، کوئی بھی موضع ہو اس پر ہم کر لے سکتے ہیں مسح، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب بھئی موضع کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ لچک گیا، میں یہاں پر پٹی بندھا ہوا ہوں، یہاں پر پٹی بندھا ہوا ہوں، پیر میں پٹی بندھا ہوا ہوں، اب وہ جراح کہتا ہے کہ بھائی 2 دن تک اس کو پانی نہیں لگانا، ہاں جب تک یہ پٹی نہیں کھولے گی تب تک پٹی کو پانی نہیں لگانا بولتا، یعنی وہ بھیگنا نہیں چاہیے۔ اب مجھے وضو کرنا ہے، اب یہ ہاتھ جو ہے یہاں پٹی میں نے باندھا ہے، یہاں پٹی، جہاں بھی پرابلم ہے وہاں پٹی میں نے باندھا ہے، جب وضو کرتے ہیں تو یہ اعضاء بھی دھونا چاہیے، لیکن چونکہ ہم نے پٹی باندھا ہے اب اس کو دھونا منع ہے، مطلب اس کو ڈاکٹر نے طبیب نے منع کر رکھا ہے، تو اس پٹی پر بھی ہم کیا کریں گے؟ مسح کر لیں گے، اس پٹی پر بھی ہم مسح کر لیں گے، پٹی کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ پٹی اور موضع میں فرق یہ ہے کہ اگر غسل واجب ہو جاتا ہے تو موضع کھول کر اس کو دھونا ضروری ہے، لیکن اگر پٹی باندھا ہوا ہو مجھے غسل کرنا پڑ رہا ہے تو پٹی کھول کر غسل کرنا ضروری نہیں ہے، اس پٹی کھولے بغیر میں جہاں تک غسل کر لے سکتا کر لوں گا، اور اسی پٹی پر صرف ہاتھ پیر لے کر مسح کروں گا تو بھی کافی ہے۔ موضع اور پٹی میں فرق یہ ہے کہ موضع کو غسل اگر کرنا پڑے تو نکال کے دھونا پڑے گا، اگر پٹی بندھے ہوئے ہیں غسل کرنا پڑ رہا ہے تو پٹی کو کھولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ پٹی پر صرف جو ہے مسح کر لیں تو بھی غسل جو ہے اس کا پورا ہو جائے گا، اس کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہی باتیں جو ہے یہاں پر آج کے درس میں مسح کے تعلق سے بتائی جا رہی ہیں۔ مسح یعنی شریعت کی آسانی ہے، مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، شریعت ہمارے لیے آسانی فراہم کرتا ہے، مقیم ہے تو 24 گھنٹے 1 دن اور 1 رات، اور اگر مسافر ہے تو 72 گھنٹے 3 دن اور 3 رات اس کا جو ہے ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو سنت کو جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔